بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے صحرائے عرب میں ایک ماں اپنے 8 سالہ بچے کے ساتھ ننیال بچے کے نانا کے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ رازانوں نے حملہ کر کے تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور جاتے ہوئے بچے کو اٹھا لے گئے۔ رہزانوں نے مکہ کے مشہور بازار عکاظ میں اس بچے کو فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ ادھر حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے لیے ایک عربی نسل سمجھدار غلام خرید لاؤ۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں اسی بچے کو دیکھا تو اسے خرید کر اپنی پھپھی کو پیش کر دیا۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تشریف لائیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اس بچے کی خصائل، عادات، اطوار اس قدر بائے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس غلام کو طلب کر لیا۔ حضرت خدیجہ نے اس غلام کو بارگاہ اقدس میں بطور تحفہ پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے والے شفقتوں اور محبتوں کے سائے میں پروان چڑھنے والے اس غلام کو دنیا حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ والد کو ترجیح نہ دی۔ اتفاقاً حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے چند افراد حج کی غرض سے مکہ آئے تو انہوں نے آپ کو پہچان لیا اور جا کر والد کو خبر دی کہ تمہارا بیٹا غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ باپ نے فوراً اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور بیٹے کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر فدیہ کی رقم لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو فدیے کے بغیر اسے لے جاؤ اور اگر نہ جانا چاہے تو اسے چھوڑ دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کرتا ہوں؟ آپ میرے لیے ماں باپ اور چچا کی جگہ ہیں۔ باپ اور چچا نے کہا، اے زید، تم غلامی کو پسند کر رہے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی محبت اور تعلق خاطر کو دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور فرمایا، زید میرا بیٹا ہے۔ والد اور چچا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعزاز و کرام دیکھ کر شاداں و فرحاں ہوئے اور مطمئن ہو کر لوٹ آئے۔ بات کی طرف منسوب کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن جب سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے، نازل ہوئی تو آپ کو زید بن حارثہ پکارنے لگے۔ فضائل و مناقب۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان فضیلت کے وہ چاند ہیں جس کی چمک کبھی مانت نہ پڑے گی۔ وفا شاعری، شوق جہاد، ذوق عبادت، عاجزی و انکساری میں بلند مقام پایا۔ کم عمری سے لے کر شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے دولت ایمان کو جولی میں بھرنے کا شرف پایا۔ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا۔ صحابہ کرام میں حب النبی یعنی نبی کے محبوب کا لقب پایا۔ سن 2 ہجری غزوہ بدر کی فتح مبین کی خبر مدینہ پہنچانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا نام سامنے آیا۔ 2 شعبان سن 5 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق روانہ ہوئے تو آپ کو مدینہ پاک میں اپنا نائب بنایا۔ 7 یا 9 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امیر لشکر بنا کر روانہ فرمایا اور ہر مرتبہ آپ نے کامیابی و کامرانی کا جھنڈا لہرایا۔ سفر طائف میں رفاقت۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر طائف کا قصد کیا۔ جب کفار
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرتے، ساتھ ساتھ تانا زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر اپنے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ آپ کا سر زخمی ہو گیا۔ مدد الہی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر روانہ ہوئے تو ایک منافق آپ کے ساتھ ہو لیا۔ ایک کھنڈر کے پاس پہنچ کر وہ منافق کہنے لگا، ہم یہی آرام کرتے ہیں۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر اس منافق نے آپ کو رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا اور آپ کو قتل کرنا چاہا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تو مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ آپ نے فوراً پکارا، یا رحمان اغیثنی، یا اللہ میری مدد کر۔ اچانک منافق کے کانوں میں آواز آئی، تیری بربادی، اسے قتل مت کر۔ منافق کھنڈر سے باہر نکلا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے پھر قتل کرنا چاہا، پھر وہی آواز پہلے سے بھی قریب سنائی دی۔ منافق نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے تیسری مرتبہ قتل کا ارادہ کیا تو وہی آواز بہت قریب سے آئی۔ منافق باہر نکلا تو اچانک ایک شخص سوار نظر آیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ اس نے منافق کے سینے میں اس نیزے کو پیوست کر دیا اور وہ منافق تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ شخص سوار اندر داخل ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیاں کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے جانتے ہو، میں جبرائیل ہوں۔ شیطان کو دھتکار دیا۔ سن 8 ہجری جمادی الاولیٰ میں غزوہ موتا کا معرکہ رونما ہوا تو حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے علمبردار تھے۔ شیطان پاس آیا اور آپ کے دل میں زندہ رہنے کی محبت ڈالی، موت سے نفرت دلائی اور آپ کو دنیا کی لالچ دلائی۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومنین کے دلوں میں ایمان پختہ ہونے کا وقت تو اب ہے اور شیطان مجھے دنیا کی لالچ دے رہا ہے۔ شہادت۔ اس معرکے میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی جبکہ رومی سپاہی 1,00,000 تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس کا جواب تیروں کی مار اور تلواروں کے وار سے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر پیادہ میدان جنگ میں کود پڑے۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں بے نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزوں اور پرچیوں کی برسات کر دی۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواں مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔